بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ یارب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یارب دل مسلم کو جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، یارب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یارب دل مسلم کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز والدین اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ جماعت ہفتم اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 49 سبق نمبر 8 کھول لیں۔ ہمارے سبق کا عنوان ہے مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ کیا عنوان ہے؟ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ بیر کا مطلب دشمنی۔ کیا مطلب ہے؟ دشمنی۔ جی، یعنی ہمارا مذہب ہمیں دشمنی رکھنا نہیں سکھاتا۔ اسٹوڈنٹس، پہلے میں آپ کو عنوان کے بارے میں بتانا چاہوں گی کہ مصنف نے اس میں کیا بتایا ہے۔ بقول مصنف عابد خورشید صاحب اردو کے بہترین استاد ہیں۔ وہ گھر سے اسکول کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں ہجوم دیکھ کر رک گئے کہ دو افراد کے درمیان معمولی سی بات پر جھگڑا ہو رہا تھا۔ عابد خورشید صاحب حساس دل رکھنے والے آدمی ہیں۔ انہیں بہت افسوس ہوا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیوں صبر اور تحمل سے پیش نہیں آتے۔ اختلاف رائے کو خوش دلی سے برداشت کرنے کی بجائے ذاتی ضد اور انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا فریضہ اس طرح انجام دینا چاہیے کہ ان میں تحمل کی خصوصیات پیدا ہوں۔ یعنی کلاس، اس سبق میں ہم برداشت اور رواداری کے مفہوم کو سمجھیں گے کہ رواداری کیا ہے۔ کہ جب ہم ایک دوسرے کی سخت باتوں کو برداشت کرتے ہیں تو اسے رواداری کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کتاب میں دیے گئے الفاظ کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ جی، تلفظ کیا لفظ ہے؟ تلفظ۔ جی، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ تلفظ۔ پہلا لفظ ہے پیش نظر۔
क्या लफ्ज़ है ये? पेश नज़र। पेश और नज़र के दरमियान यानी पेश के नून गुन्ना के नीचे तरकीब का इस्तेमाल हुआ है। किसका इस्तेमाल हुआ है? तरकीब, यानी अलामत का इस्तेमाल हुआ है कि एक लफ्ज़ दूसरे लफ्ज़ से जुड़ा हुआ है ताकि मानी बआसानी समझ आ जाए। पेश नज़र, पेश नज़र का मतलब है रूबरू। दूसरा लफ्ज़ है तहम्मुल। क्या लफ्ज़ है ये? तहम्मुल। जी, तहम्मुल का मतलब है सब्र। क्या मतलब है? सब्र। तीसरा लफ्ज़ है फरीज़ा। जी, क्या लफ्ज़ है ये? फरीज़ा। फरीज़ा का मतलब ज़िम्मेदारी। क्या मतलब है? ज़िम्मेदारी। चौथा लफ्ज़ है मसलकी। मसलकी मसलक से मंसूब है। जी, मसलक, मसलक, मसलक इससे मंसूब है, यानी इसका मतलब है मज़हब। क्या मतलब है? मज़हब। पांचवा लफ्ज़ है मज़मूम। क्या लफ्ज़ है? मज़मूम। मज़मूम का मतलब बुरा। क्या मतलब है? बुरा। अगला लफ्ज़ है मबज़ूल। जी, मबज़ूल। मबज़ूल का मतलब तवज्जो। जी, मबज़ूल तवज्जो। मबज़ूल मतवज्जो करना, तवज्जो। ठीक है जी, मतवज्जो करना। मबज़ूल का मतलब क्या है? मतवज्जो करना। मोतदिल। मोतदिल का मतलब है एतिदाल, यानी बराबरी। जी, अब हम पढ़ाई का आगाज़ करते हैं। पढ़ाई के दौरान आप सबकी तवज्जो किताब पर होनी चाहिए ताकि मुश्किल अल्फाज को आसानी से समझा जा सके, और हाथ में पेंसिल पकड़ लें ताकि मुश्किल अल्फाज के मानी लिख सकें। जी, सफ़ा नंबर 49। आबिद खुर्शीद साहिब उर्दू के बेहतरीन उस्ताद हैं। उस्ताद का नाम क्या है? आबिद खुर्शीद साहिब, जो कि उर्दू के उस्ताद हैं। वो पढ़ाते हुए तलबा की तालीम के साथ तरबियत को भी पेश नज़र रखते हैं। यानी आबिद खुर्शीद साहिब जो कि उर्दू के उस्ताद हैं, वो पढ़ाने के साथ साथ बच्चों की तरबियत को भी आमने सामने रूबरू रखते हैं। तरबियत का मतलब अखलाक व तहज़ीब की तालीम। जी, आज सुबह जब घर से स्कूल के लिए रवाना हुए तो रास्ते में एक जगह भीड़ देखकर रुक गए। यानी जब उस्ताद साहिब
اسکول کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں انہوں نے ہجوم دیکھا اور وہ رک گئے۔ قریب جا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ 2 افراد کے درمیان معمولی سی بات پر جھگڑا ہوا اور ایک نے دوسرے کو چھری سے زخمی کر دیا۔ یعنی بھیڑ دیکھ کر جب استاد صاحب رک گئے تو بھیڑ دیکھی اور قریب جا کر دیکھا تو پتہ چلا انہیں کہ معمولی سی بات پر 2 افراد میں جھگڑا ہو گیا اور ایک نے دوسرے کو چھری سے زخمی کر دیا۔ پولیس نے فوراً زخمی کو ہسپتال پہنچانے کا بندوبست کیا۔ یعنی پولیس نے جلدی سے زخمی کو ہسپتال پہنچانے کا انتظام کیا اور ملزم کو گاڑی میں بٹھا کر تھانے میں لے گئے۔ جس نے چھری ماری تھی اس کو بٹھا کر گاڑی میں تھانے لے گئے، یعنی گاڑی میں بٹھا کر تھانے لے گئے۔ عابد خورشید صاحب حساس دل رکھنے والے آدمی ہیں۔ حساس کا مطلب جس کی طبیعت کسی بات کا زیادہ اثر قبول کرے، یعنی ہر بات کو وہ محسوس کرے، چاہے وہ غلط ہو چاہے وہ درست ہو۔ انہیں بہت افسوس ہوا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیوں صبر اور تحمل سے پیش نہیں آتے۔ یعنی استاد صاحب کو افسوس ہوا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ صبر اور تحمل سے پیش کیوں نہیں آتے۔ اختلاف رائے کو خوش دلی سے برداشت کرنے کی بجائے ذاتی ضد اور انا کا مسئلہ کیوں بنا لیتے ہیں۔ یعنی اختلاف کا مطلب اختلاف رائے، رائے کا مطلب مشورہ، اختلاف کا مطلب فرق یا تضاد۔ کیا لفظ ہے یہ؟ تضاد۔ جی، تضاد۔ اختلاف رائے، فے کے نیچے زیر کا استعمال ہوا ہے، یعنی یہ کیا ہے؟ ترکیب۔ کیا ہے یہ؟ ترکیب، کہ ایک لفظ دوسرے لفظ سے جڑا ہوا ہے تاکہ معنی سمجھ آ جائے۔ اختلاف رائے یعنی مشورے میں یا بات میں تضاد ہونا، یعنی فرق ہونا۔ جی، کیا لفظ ہے یہ؟ اختلاف رائے۔ کہ اختلاف رائے کو ہم خوش دلی سے برداشت نہیں کرتے اور ہم اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ انا کا، اپنی ذات کا، خودی کا۔ ان کے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا فریضہ اس طرح انجام دینا چاہیے کہ ان میں تحمل اور برداشت کی خصوصیات پیدا ہوں۔ جی، یعنی استاد صاحب کے ذہن میں خیال آیا کہ بچوں میں ایسی تعلیم و تربیت کا فریضہ انجام دیں کہ ان میں برداشت کی خصوصیات پیدا ہوں۔
وہ سمجھ سکیں کہ اختلاف رائے گفتگو کا حسن ہوتا ہے، یعنی بات میں اختلاف کرنا بات چیت کی خوبصورتی کا انداز ہے، یعنی کبھی صحیح بات کی جائے اور کبھی غلط بات کو بھی برداشت کرنا پڑے تو ہمیں اختلاف رائے کو برداشت کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بات چیت کی خوبصورتی ہوتی ہے، بات چیت کی خوبصورتی کا انداز ہے۔ جی، ہر شخص کو قانون اور اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر بات کرنے کا حق حاصل ہے۔ جی، آج ان کا سبق بھی برداشت اور رواداری کے موضوع پر تھا، یعنی استاد صاحب نے اپنی کلاس میں جو موضوع رکھا وہ برداشت اور رواداری کا موضوع اپنایا تاکہ اس پر بات چیت کی جا سکے، بچوں کو برداشت کے حوالے سے بتایا جا سکے۔ انہوں نے یہ موقع غنیمت جانا اور سوچا کہ بچوں کو آج اس حوالے سے بھرپور معلومات باہم پہنچائی جائیں۔ جی، استاد صاحب نے یہ موقع قابل قدر سمجھا کہ بچوں کو اس کے بارے میں مکمل طور پر معلومات پہنچائی جائے۔ اسکول پہنچ کر وہ جیسے ہی کمرہ جماعت میں داخل ہوئے تو تمام بچوں نے یک زبان ہو کر ادب سے السلام علیکم کہا۔ جی، یعنی تمام بچوں نے ایک زبان میں ایک آواز میں السلام علیکم کہا۔ جب استاد کمرے میں داخل ہوئے تو بچوں نے کیا کہا؟ السلام علیکم۔ انہوں نے وعلیکم السلام کہہ کر بچوں کو سلام کا جواب دیا، یعنی استاد صاحب نے بچوں کے سلام کا جواب وعلیکم السلام کہا۔ کلاس آگے سے ہمارا سبق مکالماتی انداز میں شروع ہوتا ہے، یعنی مکالمہ آرائی، کہ ایک شخص سے سوال کیا جائے تو دوسرے شخص سے اس کا جواب طلب کیا جائے کہ آپ کے ذہن میں کیا سوال آتا ہے اور دوسرا شخص اس سوال کا جواب بتائے، یعنی گروہ کی شکل میں بات کرنا، جماعت کی صورت میں بات کرنا۔ اب جیسے کلاس میں آپ سے کوئی سوال کرتی ہوں یا میں آپ کو کہتی ہوں کہ آپ کے ذہن میں کیا سوال آیا ہے، تو آپ وہ مجھے سوال بتاتی ہیں، اس سوال کا جواب میں دوسرے بچے سے طلب کرتی ہوں، دوسرے بچے سے پوچھتی ہوں، تو اس کو کہتے ہیں مکالمہ۔ عابد خورشید صاحب: بچوں، کیا آپ میں سے کوئی برداشت اور رواداری کا مفہوم بتا سکتا ہے؟ جماعت کے چند طلباء نے ہاتھ بلند کیے۔ جی، سب نے ہاتھ بلند کیے، ایسے ہاتھ کھڑے کیے کہ جی، اور اپنی باری کا انتظار کیا کہ استاد صاحب انہیں کہیں کہ وہ جواب بتائیں۔ جی، انہوں نے عامر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جی عامر بیٹا، آپ بتائیے۔ یعنی استاد صاحب نے
عامر کی طرف اشارہ کیا کہ بیٹا آپ بتاؤ۔ عامر: سر، دوسروں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آنا شاید رواداری ہے۔ یعنی عامر کو جواب درست یعنی کنفرم نہیں تھا، شاید کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی درست بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی، دونوں معنوں میں اس نے لفظ اپنا جواب استعمال کیا ہے، جواب دیا ہے کہ دوسروں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آنا شاید رواداری ہے۔ عابد خورشید صاحب نے عامر کو بیٹھنے اور احمد کو بات کرنے کا موقع دیا، یعنی عامر کو بیٹھنے کے لیے کہہ دیا اور دوسرا بچہ احمد کو بات کرنے کا موقع دیا۔ احمد: میرے خیال میں ہم جب ایک دوسرے کی سخت باتوں کو برداشت کرتے ہیں تو اسے رواداری کہتے ہیں۔ جی، عامر نے کہا تھا کہ دوسروں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آنا رواداری ہے، جبکہ احمد نے کہا ایک دوسرے کی سخت باتوں کو برداشت کرنا رواداری کہلاتا ہے۔ عابد خورشید صاحب دونوں طلباء کو شاباش دیتے ہوئے: درست کہا آپ دونوں نے، یعنی انہوں نے استاد صاحب نے دونوں بچوں کو شاباش دی کہ شاباش آپ دونوں نے درست کہا، ٹھیک کہا۔ میں اس کی مزید وضاحت کرتا ہوں، یعنی استاد صاحب نے کہا کہ میں زیادہ تفصیل کے ساتھ اسے بیان کرتا ہوں اور یہ بھی بتاتا ہوں آپ کو کہ ہمیں کن کن موقعوں پر رواداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یعنی استاد صاحب نے کہا میں آپ کو تفصیل کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا ہوں کہ ہمیں کن کن موقعوں پر رواداری کا اظہار کرنا چاہیے، رواداری کو اپنانا چاہیے۔ اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ مذاہب عالم ہمیں اس حوالے سے کیا سکھاتے ہیں۔ مذاہب عالم یعنی تمام دنیا کے مذہب ہمیں رواداری کے حوالے سے کیا سکھاتے ہیں۔ اب آپ صفحہ نمبر 50 کھول لیں۔ جی، انہوں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، سادہ الفاظ میں آپ رواداری کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کو بھی برداشت کرنا ہوتا ہے جن کے ساتھ ہمارا کسی بھی طرح کا مذہبی، لسانی، مسلکی، نسلی یا سیاسی اختلاف نہ ہو۔ یعنی استاد صاحب نے سمجھایا بچوں کو کہ ہمیں ان لوگوں کو بھی برداشت کرنا ہے یا برداشت کرنا ہوتا ہے جن کے ساتھ ہمارا نہ مذہبی، نہ لسانی، نہ مسلکی، نہ نسلی، نہ سیاسی اختلاف ہو، ہمیں ان کو بھی برداشت کرنا ہوتا ہے اور اس اختلاف کی بنا پر ہم انہیں ناپسند کرتے ہیں۔ ہمیں نہ تو
ان سے محبت کرنا ہوتی ہے اور نہ ہی نفرت، بلکہ ان کو برداشت کرنا ہوتا ہے، یعنی ہمیں ہر صورت میں ان کو برداشت کرنا ہے۔ ہر کسی کو اپنے عقیدے اور نظریے عقیدے اور نظریے کے مطابق جینے کا حق ہے۔ یہ حق انہیں مذہب بھی دیتا ہے اور قانون بھی، یعنی ہمارا مذہب اور قانون ہمیں آزادی کے مطابق زندگی گزارنے کا حق دیتا ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب امن، صلح جوئی، بھائی چارے اور رواداری کی تعلیم دیتے ہیں۔ اس لائن کو ہم دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ دنیا کے تمام مذاہب امن، صلح جوئی، بھائی چارے اور رواداری کی تعلیم دیتے ہیں، یعنی دنیا کے جتنے بھی مذہب ہیں وہ ہمیں سکون، بھائی چارے اور صبر کی تعلیم دیتے ہیں۔ کوئی مذہب اپنے پیروکاروں کو دوسروں سے نفرت کرنا نہیں سکھاتا، یعنی جس مذہب کی ہم پیروی کرتے ہیں وہ ہمیں نفرت کرنا نہیں سکھاتا۔ اگر ہم دوسروں کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آئیں گے تو ہی وہ ہماری بات سنیں گے اور برداشت کریں گے، یعنی اگر ہم نرمی کا رویہ اختیار کریں گے تو دشمن یا دوسرے مذہب کے لوگ ہماری بات توجہ سے سنیں گے اور برداشت بھی کریں گے۔ دین اسلام میں برداشت اور رواداری پر بہت زور دیا گیا ہے۔ جی، ہمارا مذہب یعنی دین اسلام بھی رواداری پر بہت زور دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، ترجمہ: اے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم، یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے کہ آپ ان کے حق میں بڑے نرم ہیں، اور اگر آپ سخت مزاج اور سخت دل ہوتے تو یقیناً وہ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے، تو آپ ان سے درگزر کیجیے۔ یعنی کیا ہے اس کا مطلب پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم کو اعلیٰ ترین اخلاق کا مالک بنایا،
یعنی عمدہ اخلاق کا مالک بنایا، اور اپنے پیغمبر سے مخاطب ہو کر کہا کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وَأَصْحَابِهِ وسلم پر احسان کیا، یعنی مہربانی کا برتاؤ رکھا، اور آپ کو نرم دل اور مہربان اور تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو نرم دل، مہربان اور تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اگر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وَأَصْحَابِهِ وسلم سخت مزاج اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وَأَصْحَابِهِ وسلم کے قریب آنے کے بجائے آپ سے دور بھاگتے۔ یعنی اگر آپ سخت مزاج رکھتے، سخت مزاج کا رویہ اپناتے تو لوگ آپ کے قریب آنے کے بجائے دور بھاگتے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وَأَصْحَابِهِ وسلم لوگوں کے ساتھ درگزر کا رویہ اختیار کرتے، یعنی معافی کا رویہ، معاف کر دیتے۔ اگر کوئی غلطی کرتا تو اس کی غلطی کو معاف کر دیتے۔ سب بچے بغور استاد محترم کی گفتگو سن رہے تھے، یعنی تمام بچے استاد کی بات توجہ کے ساتھ سن رہے تھے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وَأَصْحَابِهِ وسلم کی مبارک زندگی میں درگزر کرنے کی لاتعداد عملی مثالیں موجود ہیں۔ یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وَأَصْحَابِهِ وسلم کی زندگی میں معاف کرنے کی بے شمار بے حساب مثالیں موجود ہیں۔ فتح مکہ کا موقع ہو یا سفر طائف کا واقعہ، جنگی قیدیوں کی بات ہو یا دشمن کی عورتوں اور بچوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وَأَصْحَابِهِ وسلم نے ہر موقع پر صبر و تحمل، صلہ رحمی، معافی، حسن سلوک، برداشت اور رواداری کا سلوک روا رکھا۔ یعنی کہ کوئی بھی معاملہ پیش آئے، ہمارے نبی رواداری کو اپنائے رکھتے۔ انہوں نے ہر معاملے میں رواداری کا سلوک جاری رکھا ہے، قائم رکھا ہے۔ میثاق مدینہ رواداری کی عمدہ ترین مثال ہے۔ اسلام نے اقلیتوں کے حقوق پر بھی بہت زور دیا ہے۔
اقلیتوں جو کہ جمع ہے اقلیت کی. ٹھیک ہے، کیا لفظ ہے یہ؟ اقلیتوں. نون گننا ہے تو توں، یہاں پر تے ہے تو کیا لفظ بنا؟ اقلیت. جی مطلب ہے اس کا وہ قوم جو تعداد میں تھوڑی ہو. سمجھ آ گیا آپ کو کہ وہ قوم جو تعداد میں تھوڑی ہو، یعنی کم تعداد والے ان کو ہم غیر مسلم بھی کہتے ہیں، جو تعداد میں تھوڑی ہوں وہ ہیں اقلیتوں. قرآن پاک میں ارشاد ہے دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. جی قرآن مجید میں بھی ارشاد ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. جی کیا ارشاد ہے؟ کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. کسی کو خوش کرنے کے لیے عقیدہ یا نظریہ بدلنا رواداری نہیں کہلاتا. ٹھیک ہے، کہ رواداری کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ غیر مسلموں کو خوش کرنے کے لیے ہم دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، سمجھ آیا آپ کو کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. اگر کوئی چاہتا ہے اسلام قبول کرنا تو وہ اپنی مرضی سے اسلام قبول کر سکتا ہے. یعنی ہر کسی کو اپنی مرضی سے اپنے مذہب اور طریقوں پر جینے کا حق ہے. جی اپنی مرضی سے وہ اپنے مذہب اور طریقوں سے زندگی گزار سکتا ہے. اس معاملے میں اس سے کسی طور سختی کا رویہ اختیار نہیں کیا جائے گا. یعنی اس معاملے میں اس پر سختی نہیں کی جائے گی کہ وہ اسلام قبول کرے یا وہ ہندو مذہب اپنائے یا وہ سکھ مذہب اپنائے. یعنی اس کی مرضی ہے، وہ جو مذہب اپنانا چاہتا ہے وہ اپنائے اور اپنی مرضی سے زندگی گزارے. دین اسلام میں اسلامی ریاست میں مقیم غیر مسلموں کو جان و مال کے تحفظ کی ضمانت دی گئی ہے. یعنی ہمارے مذہب اسلام میں غیر مسلموں، ہمارے ملک میں جو قائم ہیں غیر مسلم، ان کے جان و مال کے تحفظ کی ضمانت دی گئی ہے کہ ہمارے ملک میں ان کی جان و مال کا تحفظ کیا جائے گا، ان کی حفاظت کی جائے گی اور ان کے ساتھ اچھے سلوک کی تلقین کی گئی ہے اور ان کے ساتھ اچھے سلوک کی ہدایت کی گئی ہے، ہدایت دی گئی ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم نے فرمایا، سنو، جس نے کسی معاہد اقلیتی فرد پر ظلم کیا یا
اس کا کوئی حق چھینا یا اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈالا یا اس کی کوئی چیز بغیر اس کی مرضی کے لے لی تو قیامت کے دن میں اس کی طرف سے وکیل ہوں گا۔ یعنی ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی نے غیر مسلم، چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ عیسائی ہو، پر ظلم کیا یا اس کا کوئی حق چھینا یا اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈالا، یعنی سخت کام لیا، یا اس کی کوئی بھی چیز اس کی مرضی کے بغیر لے لی، تو میں ان کی طرف سے ان کا وکیل ہوں گا۔ اس حدیث سے واضح ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ظالم کے مقابلے میں مظلوم کی حمایت کو ترجیح دی ہے۔ یعنی واضح کا مطلب صاف طور پر، ظالم کا مطلب ظلم کرنے والا، مظلوم کا مطلب جس کے ساتھ ناانصافی کی گئی ہو۔ حمایت، طرفداری، ترجیح، برتری یا اہمیت۔ جی، ہمارے نبی نے ظالم یعنی ظلم کرنے والے کے مقابلے میں ناانصافی برداشت کرنے والے کی طرفداری کی ہے۔ قطع نظر اس کے کہ اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، یعنی قطع نظر کسی چیز کے خیال کو چھوڑ دینا یا کسی امر کو ترک کر دینا۔ قطع نظر یعنی کہ چاہے وہ کوئی بھی مذہب کا ہو، نفرت افراد کی سطح پر ہو، یعنی نفرت افراد سے ہو، خاندانوں، قبیلوں یا گروہوں کے درمیان، یا اس سے بھی اوپر اٹھ کر قوموں اور ملکوں کے بیچ ہو۔ یعنی نفرت چاہے افراد کی ہو، خاندانوں میں ہو، قبیلوں میں ہو یا قوموں میں یا ملکوں میں، اس سے بڑھ کر قوموں اور ملکوں میں ہو، اس سے سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ یعنی بربادی کے علاوہ ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ دنیا میں وبائی امراض یا قدرتی آفات سے اتنی ہلاکتیں نہیں ہوئی جتنی انسانوں کی مذہب، قوم، قبیلے اور فرقوں کی بنیاد پر نفرت کی وجہ سے ہونے والی جنگوں سے ہوئی ہیں۔ وبائی امراض، جی، وبائی جمع ہے، لفظ واحد ہے اس کا، وبا کیا لفظ ہے یہ؟
وبا کیا لفظ ہے یہ؟ وبا جی. امراض مرض کی جمع ہے یعنی بیماری. جی بیماری بھی لفظ نہیں ہے، بیماری. جی وبائی امراض وہ بیماری جو وبا کی طرح پھیلے اور اس میں بہت سے لوگ ایک ہی وقت میں مبتلا ہو جائیں، جیسے جی کورونا، جیسے ہیضہ. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. وبائی امراض کون سے ہیں؟ جیسے جو وبا سے پھیلے، تو اس میں کون سے ہیں؟ کورونا اور ہیضہ. اور قدرتی آفات، قدرتی آفات آفات کہتے ہیں، آفت، آفات. آفت اس کا واحد جمع ہے آفات. آفت یعنی مصیبت. قدرتی آفات سے مراد یعنی قدرت کی طرف سے آنے والی مصیبت، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اتنی ہلاکتیں نہیں ہوئیں جتنی انسانوں کی مذہب، قوم، قبیلے اور فرقوں کی بنیاد پر نفرت کی وجہ سے ہونے والی جنگوں سے ہوئی ہیں. خاص کر مذہب اور رنگ و نسل کے امتیاز پر تو لاتعداد انسانوں کا خون بہایا گیا. یعنی خاص طور پر مذہب اور رنگ و نسل کے نسل، آپ کی نسل الگ ہے، آپ کی ذات الگ ہے، آپ کسی اور ذات کے ہو، تو اسی طرح رنگ، آپ گورے ہو، آپ کالے ہو، اس امتیاز پر تو لاتعداد انسانوں کا خون بہایا گیا. اسلام میں اس کی سخت مذمت کی گئی ہے، یعنی اسلام میں اس کو برا کہا گیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس نے ترجمہ، جس نے کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلہ یا زمین میں بغیر فساد مچانے کے قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا. یعنی اس کا یہ مفہوم ہے کہ اگر قتل کے بدلے قتل کیا جائے تو جائز ہے. اگر کوئی فساد مچا رہا ہے، فساد برپا کر رہا ہے، اور اس کو روکنے کے لیے ہم تدبیر اپناتے ہیں، ہم اس کو سمجھاتے ہیں، لیکن وہ باز نہیں آتا، تو اگر قتل کر دیا جائے، جیسے دہشت گرد ہیں، دہشت گرد زمین پر فساد پھیلا رہے ہیں، تو اگر ان کو منع کیا جائے، روکا جائے، ختم کر دیا جائے تو یہ صحیح ہے. لیکن اگر بے قصور کو قتل کر دیا جائے، یعنی قصور ہی نہ ہو،
تو یہ تمام انسانوں کا قتل ہوگا۔ پاکستان اسلام کے نام پر وجود میں آیا، یعنی ہمارا ملک پاکستان اسلام کے نام پر وجود میں آیا۔ ہمارے ملک کا آئین اقلیتوں کے تحفظ کو یقینی بناتا ہے، یعنی ہمارے ملک کے جو قوانین ہیں، جو اصول و ضوابط ہیں، وہ اقلیتوں کی حفاظت کو یقینی بناتے ہیں۔ ہمارے وطن کے جھنڈے میں سفید رنگ بھی اقلیتوں کی نمائندگی کرتا ہے، یعنی جو ہمارے وطن کا جھنڈا ہے، جس دو رنگ میں سفید اور سبز، سفید رنگ اقلیتوں کی نمائندگی کرتا ہے، اقلیتوں کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے کچھ ملک دشمن عناصر ہمارے درمیان نفرت اور بد امنی کی فضا پیدا کرنے کے در پہ رہتے ہیں۔ کلاس لفظ فضا بھی ہے اور فضا بھی، یعنی یہ دونوں طرح سے بولا جاتا ہے۔ جی بد امنی، لڑائی جھگڑا، در پہ، تلاش میں، جستجو میں، یعنی انتظار میں رہتے ہیں۔ جی انتظار میں رہتے ہیں کہ کس طرح ملک کو نقصان پہنچایا جائے یا لوگوں کو نقصان پہنچایا جائے۔ وہ اپنے مذموم مقاصد کے لیے ہمیں مذہب، مسلک، صوبائیت، لسانیت اور سیاست وغیرہ کے نام پر اشتعال، کیا لفظ ہے یہ؟ اشتعال، دلانے اور لڑوانے کی طاق میں رہتے ہیں۔ اشتعال یعنی جوش دلانے کے، بھڑکانے کے، آپس میں لڑائی کروانے کے انتظار میں رہتے ہیں۔ ہمیں ایسے لوگوں کے جال میں نہیں پھنسنا، بلکہ عقل اور تدبیر سے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ جی ہمیں ان لوگوں کے جال میں، ان کی باتوں میں نہیں آنا، بلکہ عقل کا استعمال کرنا ہے اور ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ یاد رکھیں، سب سے پہلے ہم انسان ہیں، اس کے بعد مسلمان، ہندو، مسیحی، سکھ یا کچھ اور ہیں۔ یعنی سب سے پہلے ہمیں کیا یاد رکھنا ہے کہ ہم انسان ہیں، اس کے بعد جو ہمارا مذہب ہے ہم اس کو دیکھیں گے۔ خون کسی کا بھی ہو، کوئی مذہب ناحق خون بہانے کی اجازت نہیں دیتا، یعنی خون کسی کا بھی ہو، چاہے وہ مسلمان کا ہو، چاہے وہ ہندو کا ہو، چاہے وہ سکھ کا ہو، ناحق خون بہانے کی اجازت نہیں ہے۔ معروف شاعر ساحر لدھیانوی نے کیا خوب کہا ہے۔ جی بند لکھا ہوا ادھر، بند پڑھتے ہیں۔ خون اپنا ہو یا پرایا ہو، خون اپنا ہو
یا پرایا ہو، نسل آدم کا خون ہے آخر، جنگ مشرق میں ہو کہ مغرب میں، جنگ مشرق میں ہو کہ مغرب میں، امن عالم کا خون ہے آخر۔ کلاس یہ بند شاعر لدھیانوی کی نظم اے شریف انسانوں میں سے لیا گیا ہے۔ شاعر اس بند میں جنگ بندی اور انسانی جان کی اہمیت کی بات کرتا ہے۔ جنگ بندی سے مراد کہ دو ملکوں کے درمیان سلوک اپنا لیں، یعنی جنگ روکنے کا عمل، جنگ بندی۔ اپنا خون ہو یا پرایا، اس کو بہانا ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ خون آدم کی نسل کا خون ہے۔ ہر انسان کے خون کی اہمیت ہے۔ ہمیں نہ صرف انفرادی سطح پر بلکہ بطور قوم عالمی سطح پر بھی اس بات پر زور دینے کی ضرورت ہے کہ اختلافات کا حل باہمی بات چیت اور صلح پسندی میں ہے، یعنی ہمیں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ باہمی گفتگو سے ہم اپنے مسائل کا حل نکال سکتے ہیں۔ دنیا میں آج سے قبل 2 عالمی جنگیں ہو چکی ہیں جن میں لاکھوں انسان لقمہ اجل بن گئے، یعنی 2 عالمی جنگ، 2 عالمی یعنی پوری دنیا میں 2 جنگ، سخت جنگ ہوئی تھی جن میں لاکھوں کی تعداد میں انسان لقمہ اجل بن گئے تھے، یعنی موت کے منہ میں اتر گئے تھے۔ اس اتنے بڑے انسانی المیہ کے بعد دنیا نے شدت سے قیام امن کے لیے عالمی سطح پر کسی ادارے کی ضرورت کو محسوس کیا، یعنی اتنا دردناک واقعے کے بعد عالمی سطح پر امن قائم کرنے کے لیے ادارے کی ضرورت محسوس ہوئی، جس کے نتیجے میں اقوام متحدہ کا قیام عمل میں آیا۔ جی کیا لفظ ہے؟ اقوام متحدہ ایک بین الاقوامی ادارہ جو دوسری جنگ عظیم کے خاتمے پر لیگ آف نیشن یعنی جمعیت اقوام کی بجائے قائم ہوا۔ جی کیا کہتے ہیں؟ اقوام متحدہ ایک بین الاقوامی ادارہ ہے۔ دوسری عالمی جنگ 1939 سے لے کر 1945 کی تباہ کاریوں نے دنیا کی توجہ ایسے کسی ادارے کے قیام کی طرف مبذول کروائی جس کا بنیادی مقصد اقوام عالم کے درمیان اختلافات کے خاتمے اور امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنانا ہو، یعنی اس ادارے کا کام ملک میں عالمی سطح پر
پوری دنیا میں امن قائم کرنا ہے اور اختلافات کو ختم کرنا ہے۔ اس کے نتیجے میں 24 اکتوبر 1945 کو اقوام متحدہ کا قیام عمل میں آیا۔ قیام سے اب تک اس ادارے نے دنیا بھر میں امن و امان، تحمل، برداشت اور رواداری کے رویوں کو فروغ دینے کے لیے اہم کردار ادا کیا، یعنی برداشت اور رواداری کے رویوں کو ترقی دینے کے لیے اپنا اہم کردار ادا کیا۔ کس نے کیا؟ اقوام متحدہ نے۔ اسی مناسبت سے ہر سال اس ادارے کے تحت دنیا بھر میں 16 نومبر کا دن برداشت اور رواداری کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے، یعنی ہر سال اسی نسبت سے 16 نومبر کا دن برداشت اور رواداری کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ کون سا دن ہے؟ 16 نومبر۔ کون سا دن؟ 16 نومبر، جس کا مقصد اقوام عالم کو یہ پیغام دینا ہے کہ ملکی اور عالمی سطح پر قومی، لسانی، تہذیبی، مذہبی اور مسلکی اختلافات بھلا کر معتدل رویوں کے زیر اثر برداشت اور رواداری کی قدروں کو پروان چڑھایا جا سکے، یعنی اس ادارے کا مقصد عالمی سطح پر قومی، لسانی، تہذیبی، مذہبی اختلافات بھلا کر برابری کے رویوں یعنی برداشت اور رواداری کی قدروں کو آگے پھیلایا جا سکے، پروان چڑھایا جا سکے۔ ایک دوسرے کے عقائد، نظریات سے اختلافات کے باوجود باہمی احترام اور برداشت ہی سے یہ دنیا امن کا گہوارہ بن سکتی ہے، یعنی امن کی جگہ بن سکتی ہے، یعنی رواداری سے اختلافات کے باوجود رواداری کو اپناتے ہوئے، برداشت کرتے ہوئے یہ دنیا سکون کی جگہ بن سکتی ہے۔ ہمارا کردار اس شعر کے مصداق ہونا چاہیے، یعنی ہمارا کردار اس شعر کے مطابق ہونا چاہیے۔ جی شعر ہے: دشمن بھی جو چاہے تو میری چھاؤں میں بیٹھے۔ کیا شعر ہے؟ پہلا مصرع ہے: دشمن بھی جو چاہے تو میری چھاؤں میں بیٹھے، میں ایک گھنا پیڑ سرے راہ گزر ہوں۔ میں ایک گھنا پیڑ سرے راہ گزر ہوں، یعنی شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ میرا کردار، ہمارا کردار اس مثال جیسی ہو، درخت کی چھاؤں جیسی ہو کہ جس میں بیٹھتے ہی لوگوں کو
سکون ہی ملے، ان کو فائدہ ہی حاصل ہو ہم سے بات کر کے یا ہماری باتوں سے اس کو فائدہ ہی حاصل ہو۔ عابد خورشید صاحب کی گفتگو جاری تھی کہ گھنٹی بجنے پر کلاس ختم ہونے کا اعلان ہوا۔ یعنی عابد خورشید صاحب، استاد صاحب، ان کی بات جاری تھی، لیکن گھنٹی بجنے پر کلاس ختم ہو گئی۔ وہ طلباء کو برداشت اور رواداری کے رویوں کو اپنی شخصیت کا حصہ بنانے کی تلقین کرتے ہوئے اللہ حافظ کہہ کر کلاس سے رخصت ہو گئے۔ یعنی بچوں کو رواداری اپنانے کا کہتے ہوئے وہ کلاس سے رخصت ہوئے، اور رخصت ہوتے وقت یعنی کلاس سے جاتے وقت انہوں نے بچوں کو اللہ حافظ کہا۔ کلاس ہم نے اس سبق سے یہ سیکھا کہ ہمیں اپنے مذہب پر عمل کرنا چاہیے۔ کیا سیکھا؟ کہ اپنے مذہب پر عمل کرنا چاہیے اور دوسرے تمام مذاہب کا بھی احترام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور رواداری کو اپنے کردار میں اپنائیں، رواداری کو اپنائیں کہ ہم امن و سکون کے ساتھ زندگی گزار سکیں، کہ ہمارا معاشرہ ہر طرف سے امن کا گہوارہ بن سکے۔ رواداری اور برداشت قومی، مذہبی، سماجی، جنسی، مسلکی اور نسلی بنیادوں پر تحمل اختیار کرنے کا نام ہے۔ سبق نمبر 8 کی پڑھائی مکمل ہو گئی ہے اور مشکل الفاظ کے معنی بھی مکمل ہو گئے ہیں۔ آپ مشکل الفاظ کی پریکٹس کریں۔ ہم اگلے لیکچر میں اس سبق کی مشق حل کریں گے۔ خدا حافظ۔ پھر وادی بارہ کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر وادی پارا کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے، محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے۔